تم نیچے برا کیوں نہیں پہنتی؟ خضر کی نظر جب سامنے جھکی رامین کے سینے پر پڑی تو بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ خضر کی شادی اس کی بہنوں نے پینڈو سی لڑکی سے کر دی تاکہ وہ ان کے بوڑھے والدین کا خیال رکھے۔ آج تک خضر کے قریب تک نہ آیا۔ وہ معصومیت سے بولی، مجھے برا پہننی نہیں آتی۔ خضر اسے پکڑ کر کمرے میں لے گیا، کہنے لگا، آؤ تمہیں سکھاتا ہوں۔ اسی قمیص اتارتے کہنے لگا، تمہارا فگر تو بہت ہاٹ ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کی نرم دھڑکنوں کو پکڑ کر لبوں کو دبانے۔ کمرے میں پہلی خاموشی کسی طوفان کے آنے سے پہلے کے سکون جیسی تھی۔ خضر جو ہمیشہ سے شہر کی چکا چون اور جدید طرز زندگی کا عادی رہا تھا، اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے اس کی بہنوں نے پینڈو اور سادہ لوح کہہ کر اس کے پلے باندھ دیا تھا۔ رامین جس کی آنکھوں میں گاؤں کی معصومیت اور حیا کا پہرا تھا، وہ اس وقت جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی، شاید اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کی سادگی خضر کے اندر کیا تلادم پیدا کر رہی ہے۔ خضر کی نظریں جب اس کے سامنے جھکی تو وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ رامین کے ڈھیلے ڈھالے لان کے کرتے کے نیچے اس کی جسمانی ساخت کی ابھرتی ہوئی لہریں خضر کے حواس پر چھانے لگی تھی۔ تم نیچے برا کیوں نہیں پہنتی؟ خضر کے لہجے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے اختیاری تھی، جیسے اس نے وہ سوال پوچھ لیا ہو جو کئی دنوں سے اس کے ذہن میں الجھا ہوا تھا۔ رامین نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک ایسی معصومیت تھی جسے سمجھنا خضر کے لیے مشکل تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں کو دوپٹے کے پلوں میں مروڑتے ہوئے دھیرے سے کہا، جی؟ خضر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز اب قدرے نیچے لیکن سنجیدہ تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم نے اپنا برا کیوں نہیں پہنا ہوا؟ تم جانتی ہو یہ تمہاری نسوانیت اور حلیے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ رامین کی پلکیں لرزیں، اس کے گانوں پر گلابی رنگت دوڑ گئی۔ اس نے نظریں چرا کر فرش کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی سادگی سے جواب دیا، خضر صاحب، مجھے برا پہنی نہیں آتی۔ گاؤں میں امی کہتی تھی کہ ایسے ہی ٹھیک ہے، کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اسے کیسے پہنتے ہیں یا یہ کیوں ضروری ہے۔ خضر یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے توقع تھی کہ شاید وہ شرمائے گی یا غصہ کرے گی، لیکن یہ اعتراف اتنا معصومانہ تھا کہ خضر کے دل میں موجود تلخی ایک دم پگھلنے لگی۔ وہ لڑکی جسے اس کی بہنوں نے صرف والدین کی خدمت کے لیے چنا تھا، آج پہلی بار اسے ایک عورت کے روپ میں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ خضر نے بغیر کچھ کہے رامین کا ہاتھ تھاما۔ رامین کے ہاتھ نرم اور کپکپا رہے تھے۔ خضر اسے پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ کدھر لے جا رہے ہیں آپ؟ رامین نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں، خضر نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے کہا۔ کمرے کی مدھم روشنی رامین کے سحر انگیز سراپے کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ خضر نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ رامین اپنے ہی عکس کو دیکھ کر چٹپٹا رہی تھی۔ خضر اس کے بال بالکل پیچھے کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے اس کے قمیص کے بٹن کھولنے لگا۔ رامین نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے۔ خضر صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش رہو رامین، خضر کی بھاری آواز اس کے کانوں کے قریب گونجی۔ آج تک میں تمہارے قریب نہیں آیا کیونکہ مجھے لگا تم بہت سادہ ہو، لیکن میں غلط تھا۔ جیسے ہی قمیض اس کی شانوں سے ڈھل گئی، خضر کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ سفید شفاف جلد اور اس کے جسم کا متناسب ابھار کسی تراشے ہوئے شاہکار جیسا تھا۔ خضر کی نظریں اس کے سراپے پر جم گئی۔ تمہارا فگر تو بہت ہاٹ ہے رامین، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس سادگی کے پیچھے اتنا حسن چھپا ہے۔ خضر نے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں تعریف اور وارفتگی تھی۔ رامین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک خدمت گزار نہیں بلکہ ایک جیتی جاتی پرکشش عورت ہے۔ خضر نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے گرم ہاتھ رامین کی نرم جلد پر رینگتے ہوئے اس کے سینے کی جانب بڑھے۔ خضر صاحب، رامین کی آواز ایک سسکی میں بدل گئی۔ شش! خضر نے اسے ٹوکا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کی نرم دھڑکنوں کو جو کسی قید پرندے کی طرح تڑپ رہی تھی تھام لیا۔ وہ رامین کے جسم کی حرارت کو اپنے پوروں میں محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے لمس میں اب ایک ایسا سکون تھا جو رامین کے رگ و پے میں اترتا جا رہا تھا۔ خضر نے اسے اپنی طرف موڑا۔ رامین کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ خضر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے لب اس کے رسیلے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ صرف ایک بوسہ نہیں تھا بلکہ ایک اعتراف تھا اس قربت کا جو اب تک ان دونوں کے درمیان حائل دیواروں کو گرا رہا تھا۔ رامین کا وجود خضر کی باہوں میں پگھلنے لگا اور کمرے کی فضا ان کے بڑھتے ہوئے جذبات کی گواہ بن گئی۔ آج خضر کو اپنی بہنوں کے اس فیصلے پر بہت بار کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ہیرا جو وہ شہر کی گلیوں میں ڈھونڈتا رہا، وہ تو اس کے اپنے گھر کی چار دیواری میں خاموشی سے چمک رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب خضر ابھی میٹرک کے امتحانات دے رہا تھا۔ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا اور لاڈلا بھائی تھا۔ نادیہ، نازیہ، شمائلہ، زوبیہ اور رابعہ، 5 بہنیں اس پر جان چھڑکتی تھیں اور والدہ نصرت بیگم کی تو جیسے سانس یہ خضر کو دیکھ کر چلتی تھی۔ خضر کا گھرانہ خوشگوار اور متوسط گھرانہ تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خضر کے میٹرک کے آخری پرچے کے دن اس کے والد کا دل ایسا جان لیوا دورہ پڑا کہ وہ جانور نہ ہو سکے۔ والد کی اچانک وفات نے گھر کا سارا سکون چھین لیا تھا۔
خضر جو کل تک ایک لاپرواہ لڑکا تھا اس صدمے سے شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا. اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا اور وہ کئی دن کمرے میں بند رہنے لگا. ایسے میں اس کی تینوں بڑی بہنوں نادیہ، نازیہ اور شمائلہ نے دیوار بن کر اسے سہارا دیا. خضر میرے بچے اٹھو، تم ہمارے بھائی کا مان ہو، ہمارے گھر کا مان ہو اور ہمارے سر کا تاج ہو. اگر تم گر گئے تو ہم سب تو جیتے جی مر جائیں گے. ایک رات نادیہ نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر روتے ہوئے کہا. نازیہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے دلاسا دیا. ابو چلے گئے خضر، لیکن ان کی نشانیاں، ان کی بیٹیاں اور ان کا نام تمہارے حوالے. ہم ہیں نا تمہارے ساتھ. تم کیوں اتنے اکیلے ہو گئے ہو؟ بہنوں کی ممتا بھری باتوں اور ان کے پیار نے خضر کو واپس زندگی کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیا. اس نے خود کو سمیٹا، کالج میں داخلہ لیا اور دوبارہ پڑھائی شروع کر دی. لیکن والد کی پینشن سے اتنے بڑے گھر کا خرچہ اور 5 جوان بہنوں کی ذمہ داری اٹھانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا. نصرت بیگم نے بڑی ہمت کر کے نادیہ اور نازیہ کی شادی کر دی. ان کے رشتے جو خضر کے والد اپنی زندگی میں ہی طے کر گئے تھے 1 سال کے اندر کر دیے. لیکن حالات کی تنگی خضر سے چھپی نہیں تھی. اس نے انٹر مکمل کیا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں نوکری ڈھونڈ کر وہ کبھی اپنے باقی 3 بہنوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر پائے گا. ماں میں نے فیصلہ کر لیا ہے. ایک شام خضر نے نصرت بیگم کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا. میں دبئی جا رہا ہوں، ایجنٹ سے بات ہو گئی ہے، ویزا آ گیا ہے. نہیں میرے بچے، میں تجھے خود سے دور نہیں کر سکتی. تو ایک ہی تو میری آنکھوں کا تارا ہے، میں تیرے بنا کیسے جیوں گی. نصرت بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. امی سمجھنے کی کوشش کریں، صوبیہ، شمائلہ اور رابعہ جوان بیٹھی ہیں. میں یہاں رہ کر چند ہزار کی نوکری سے ان کی جہیز نہیں بنا سکتا. مجھے جانے دیں ماں، میں آپ سب کے لیے جا رہا ہوں. خضر اپنی روتی ہوئی ماں اور بلکتی بہنوں کو چھوڑ کر دبئی چلا گیا. وہاں جا کر اس نے دن رات ایک کر دیا. وہ چلچلاتی دھوپ میں محنت مزدوری کرتا، اپنا پیٹ کاٹتا اور ایک پیسہ بچا کر پاکستان بھیجتا. اس کی بھیجی ہوئی رقم سے گھر کے حالات سنورنے لگے. بہنوں کے اچھے گھرانوں میں رشتے طے ہونے لگے اور ماں بھی مطمئن ہو گئی. خضر کی جوانی دبئی کے گرم ریت اور کنسٹرکشن سائٹس پر مشین کی طرح کام کرتے گزر گئی. کچھ سالوں کے بعد خضر صرف 1 ہفتے کی چھٹی لے کر پاکستان آیا اور اپنی باقی بہنوں تینوں، شمائلہ، زوبیہ اور رابعہ کو بھی دھوم دھام سے رخصت کر دیا. لیکن بہنوں کی شادی کے بعد نصرت بیگم گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی. وہ بوڑھی ہو چکی تھیں اور بیماریوں نے انہیں گھیر لیا تھا. کبھی کوئی بہن چند دن کے لیے آ کر رہتی، کبھی کوئی اور ایک، لیکن سب کے لیے اپنے سسرال اور اپنے مسائل تھے. نصرت بیگم کا اکیلا پن بہنوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث بننے لگا. ایک دن نادیہ کے گھر 4 بہنیں اکٹھی ہوئیں تو موضوع بحث نصرت بیگم ہی تھی. دیکھو بھائی، میں تو صاف کہتی ہوں، میری ساس سسر بہت سخت ہیں. میں امی کے پاس مہینہ جا کر نہیں رہ سکتی. نازیہ نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا. میرا بھی یہی حال ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں. شمائلہ نے تائید کی. نادیہ جو سب سے بڑی تھی اس نے سنجیدگی سے کہا. اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، خضر کی شادی کر دی جائے. اس کی بیوی پاکستان میں رہے گی اور امی کی خدمت کرے گی. لیکن باجی، صوبیہ نے خدشہ ظاہر کیا، خضر اب بہت بدل گیا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے. اگر کسی پڑھی لکھی ہے تیز ترار لڑکی سے اس کی شادی کر دی اور اس نے خضر کو اپنے قبضے میں کر لیا تو خضر ہمیں اور امی کو بھول جائے گا. کل کو وہ لڑکی امی کی خدمت کرنے سے بھی انکار کر سکتی ہے. نادیہ کی آنکھوں میں ایک چمک آئی. اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ رشتہ میں خود دیکھوں گی. ہم خضر کے لیے کوئی شہر کی ماڈرن لڑکی نہیں لائیں گے. ہم کوئی ایسی غریب اور سیدھی سادی لڑکی ڈھونڈیں گے جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جو ہمارے احسان تلے دبی رہے اور امی کے آگے چوں بھی نہ کرے. اور پھر ان کی تلاش رامین پر آ کر ختم ہوئی. رامین گاؤں کی ایک انتہائی سادہ لڑکی تھی جس کے اس دنیا میں سوائے ایک بیمار بیوہ ماں کے کوئی نہیں تھا. نہ کوئی بھائی جو اس کی پشت پناہی کرتا، نہ کوئی جائیداد جس کا اسے غرور ہوتا. خضر کی بہنوں کے لیے رامین ایک پرفیکٹ انتخاب تھی. وہ جانتی تھی کہ رامین ان کی ماں کی چاکری بھی کرے گی اور ان کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے گی. خضر کو دبئی میں فون کر کے جذباتی بلیک میل کیا گیا کہ ماں بہت بیمار ہے اور اس کی آخری خواہش خضر کی شادی دیکھنا ہے. خضر نے ماں کی خاطر ہاں کر دی. لیکن جب خضر شادی کے لیے پاکستان آیا اور اس نے رامین کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ دبئی کی جدید زندگی کا عادی ہو چکا تھا. اس نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ اس کی بیوی ایک پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی اور پرکشش عورت ہوگی. لیکن رامین ڈھیلے ڈھالے کپڑے، تیل میں لتھڑے بال، سہمتی ہوئی نظریں اور گاؤں کے لب و لہجے کے مالک تھی. شادی کی پہلی رات جب خضر کمرے میں گیا تو رامین گھونگھٹ نکالے بستر پر سمٹی بیٹھی تھی. خضر نے اس کی طرف دیکھے بغیر غصے سے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا. اگلی صبح اس نے نادیہ اور نازیہ کو ڈرائنگ روم میں بلا لیا. اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا. یہ کیا کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ؟ خضر کی آواز میں دبی ہوئی دھاڑ تھی. میں نے اپنی پوری جوانی، اپنے سارے خواب تم لوگوں کی شادیاں کرنے اور تمہیں خوش رکھنے میں برباد کر دیا اور تم نے میرے پلے یہ گوار اور پینڈو لڑکی باندھ دی.
کیا میری اتنی ہی اوقات رہ گئی تھی تم لوگوں کی نظر میں؟ نادیہ نے بہت چلاکی سے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا۔ خضر تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہم تمہارا برا چاہیں گے؟ تم دبئی میں ہوتے ہو، یہاں امی اکیلی اور بیمار ہیں، ہم نے رامین کا انتخاب امی کی خاطر کیا ہے۔ آج کل کی پڑھی لکھی اور تیز ترار لڑکیاں تو آتے ہی شوہر سے الگ گھر مانگتی ہیں، کیا تم چاہتے تھے کہ کوئی چڑیل آ کر ہماری ماں کو سڑک پر نکال دے؟ رامین سیدھی ہے، امی کی خدمت کرے گی، یہی ہمارے لیے کافی ہے، تم تو ویسے بھی دبئی واپس جاؤ گے، خدمت کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لیتے نادیہ باجی، بیوی کی جگہ خدمت گزار لا کر کھڑی کر دی تم نے۔ مجھ سے یہ لڑکی برداشت نہیں ہو رہی، خضر نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا۔ خضر اللہ کا واسطہ ہے ماں کو کچھ مت کہنا، وہ دل کی مریض ہے، بس جیسے تیسے چند دن گزار لو، پھر تم نے کون سا یہاں رہنا ہے؟ نازیہ نے بھی اسے جذباتی طور پر مجبور کر دیا۔ خضر دل برداشتہ ہو گیا، جن بہنوں کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی، آج انہی بہنوں نے اپنے فائدے کے لیے اس کی زندگی کا سودا کر لیا۔ اس غصے اور مایوسی میں اس نے رامین سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ ایک ہفتہ وہ گھر میں رہا، لیکن اس نے رامین سے ایک لفظ نہ بولا۔ وہ کمرے میں آتا تو رامین سہم کر ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی۔ خضر نہ اس کی طرف دیکھتا، نہ اس کے کپڑوں کی تعریف کرتا، نہ اسے کوئی بات پوچھتا۔ رامین جو ایک نئے ماحول میں نئے رشتوں کے درمیان خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، خضر کی اس بے رخی سے اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید اس میں ہی کوئی خامی ہے جو اس کا مزاج خدا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی، نصرت بیگم کے پاؤں دباتی، باورچی خانے میں گرمی میں جھلستی، اور رات کو جب خضر کمرے میں آتا تو وہ دیوار سے لگ کر اس کی ایک نظر کی منتظر رہتی، لیکن خضر اس کے لیے ایک پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہی خضر نے اپنی ٹکٹ بک کروائی اور دبئی واپس چلا گیا۔ جس دن وہ جا رہا تھا، رامین نے دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھا۔ اس کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اسے خدا حافظ کہہ سکے۔ خضر نے ماں کے گلے لگ کر پیار کیا، بہنوں سے ملا، لیکن اس کی نظر ایک بار بھی رامین کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں اٹھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ رامین اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے، میرے قریب تک نہیں آتے تھے، پھر ان کے جانے سے مجھے اتنی گھٹن، اتنی اداسی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں لگ رہا ہے کہ میرا سب کچھ چھن گیا؟ اس نے اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ لڑکی جسے اس گھر میں صرف ایک خادمہ سمجھ کر لایا گیا تھا، وہ اپنے دل اس سنگ دل شخص کو دے بیٹھی ہے جسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خضر کے دبئی واپس جانے کے بعد رامین کی زندگی ایک خاموش عبادت بن کر رہ گئی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، نصرت بیگم کی دوائیاں وقت پر دیتی، ان کے پاؤں دباتی اور باورچی خانے میں نندو کی فرمائشیں پوری کرتی، لیکن اس کے دن کا سب سے بڑا مرکز وہ فون کال ہوتی تھی جو سمندر پار سے آتی تھی۔ ہفتے میں 2 بار خضر کا فون آتا۔ نصرت بیگم کا چہرہ کھل اٹھتا۔ ہاں میرا لال، کیسا ہے تو؟ روٹی وقت پر کھاتا ہے نا؟ وہ اسپیکر آن کر کے بیٹے سے باتیں کرتی۔ رامین وہیں قریب بیٹھی رہتی، کبھی تکیہ ٹھیک کرنے کے بہانے، کبھی پانی کا گلاس سنبھالنے کے بہانے۔ اس کا دل دھک دھک کرتا کہ شاید آج خضر پوچھے گا رامین کیسی ہے، یا اسے فون دو میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن خضر کا لہجہ ہمیشہ سپاٹ ہوتا۔ جی امی میں ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھیں، بہنیں آتی ہیں نا ملنے؟ پیسے پہنچ گئے ہوں گے، کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ اچھا اللہ حافظ۔ فون کٹ جاتا اور رامین کی امید کا دیا ایک بار پھر بجھ جاتا۔ وہ اپنی چادر کے پلو سے آنکھ کا گوشہ صاف کرتی اور چپ چاپ کچن میں چلی جاتی۔ اسے لگتا جیسے وہ اس کے گھر کے فرنیچر کا ایک حصہ ہے جس کی موجودگی کا کسی کو احساس تک نہیں۔ اسی طرح ایک پورا سال بیت گیا۔ وکی دھول نے رامین کی سادگی کو مزید گہرا کر دیا تھا، لیکن اس کی جوانی اپنے جوبن پر تھی۔ نصرت بیگم کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ فالش کے ہلکے جھٹکے نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ 5 بہنیں اکٹھی ہوئیں اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب خضر کا آنا ضروری ہے۔ خضر، امی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کا آخری وقت قریب ہو سکتا ہے، تم فوراً پاکستان آ جاؤ، نادیہ نے فون پر روتے ہوئے کہا۔ خضر جو پہلے ہی گھر کی یاد میں تڑپ رہا تھا، اگلے ہی دن کی فلائٹ لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اسے ایک عجیب سی تبدیلی کا احساس ہوا۔ گھر کی ہر چیز چمک رہی تھی۔ نصرت بیگم کے کمرے میں ادویات کی بو کے باوجود ایک صفائی اور سکون تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ سایہ مسلسل اس کی ماں کے سرہانے موجود رہتا۔ وہ رامین تھی۔ رامین نے جب خضر کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ وجیحہ اور باروب لگ رہا تھا۔ رامین نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ خضر کی نظریں بے اختیار اس کے پیچھے گئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ رامین پہلے جیسی پینڈو لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے جسم کے خد و خال اب پہلے سے زیادہ نمایاں اور پرکشش ہو چکے تھے، لیکن اس کا لباس ابھی ویسا ہی ڈھیلا ڈھالا اور بے ڈھنگ کا تھا۔ ایک دوپہر جب نصرت بیگم سو رہی تھی، رامین صحن میں کپڑے سکھانے آئی۔ دھوپ اس کے سفید چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے وہ کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ خضر برآمدے میں کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی لچک تھی، لیکن اس کے کرتے کے نیچے سینے کا ابھار کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو رہا تھا، جس نے خضر کے اندر ایک تلاطم برپا کر دیا۔ وہ دبئی کی ماڈرن دنیا سے آیا تھا، جہاں عورتیں اپنے جسم کو سنوارنا جانتی تھیں۔
رامین کی اس لاپرواہی نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ رامین، اس نے پکارا۔ رامین کے ہاتھ سے گیلا کپڑا گرتے گرتے بچا۔ جی جی خضر صاحب، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی لرزش تھی۔ خضر نے ایک قدم اور قریب بڑھایا۔ اس کی نظریں رامین کے سینے پر جمی تھی۔ تم نے اندر کچھ پہنا نہیں ہوا؟ میرا مطلب ہے تم برا کیوں نہیں پہنتی؟ سوال اتنا اچانک اور بے باک تھا کہ رامین کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ وہ گنگ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ خضر نے جھنجلا کر کہا، مطلب یہ کہ تم اب اچھی نہیں ہو، تمہارا جسم پھیل رہا ہے، تمہیں ڈھنگ کے کپڑے پہننے چاہیے، اپنی نسوانیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح سب کے سامنے گھومتے ہوئے؟ رامین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ معصومیت سے بولی، خضر صاحب، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ گاؤں میں امی کہتی تھی کہ کھلے کپڑے پہنا کرو تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو۔ مجھے برا پہنی نہیں آتی، کبھی دیکھی ہی نہیں تو کیسے پہنوں؟ خضر کا غصہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس لڑکی کی معصومیت نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اسے گنوار سمجھتا رہا، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ تو ایک کورا کاغذ ہے جس پر ابھی تک کسی نے کچھ لکھا ہی نہیں۔ اس نے رامین کی کلائی مضبوطی سے تھامی۔ آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ رامین گھبرا گئی۔ کمرے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عورت اپنے جسم کی حفاظت اور اسے پرکشش کیسے بناتی ہے۔ خضر کے لہجے میں اب ایک عجیب سی تپش تھی۔ کمرے میں پہنچ کر خضر نے دروازہ بند کر دیا۔ رامین کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ خضر نے اپنی الماری سے ایک پیکٹ نکالا۔ اس نے وہ رامین کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھو، اسے برا کہتے ہیں، اسے قمیص کے نیچے پہنا جاتا ہے، خضر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ رامین نے اسے چھو کر دیکھا اور پھر معصومیت سے خضر کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ تو بہت چھوٹی سی ہے، اسے پہنتے کیسے ہیں؟ خضر کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے رامین کی کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا فگر کتنا ہاٹ ہے؟ تم اگر خود کو سنوارنا سیکھ لو تو تم سے زیادہ حسین عورت کوئی نہیں ہوگی۔ خضر کے ہاتھ رامین کی قمیص کے بٹن تک پہنچے۔ رامین نے تڑپ کر اسے روکنا چاہا۔ خضر صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خاموش رہو۔ خضر کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ تم میری بیوی ہو کر کوئی ملازمہ نہیں ہو۔ جیسے ہی قمیض اس کی شانوں سے نیچے گری، رامین کی سفید اور ریشمی جلد خضر کے سامنے تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ رامین نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن خضر کا لمس اس کے لیے بالکل نیا اور سحر انگیز تھا۔ خضر نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کی سینے کے نرم ابھاروں کو تھام لیا۔ تمہاری یہ دھڑکنیں، یہ صرف میرے لیے ہیں رامین۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رامین کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ ایک جیتی جاگتی عورت ہے جس کی اپنی ایک کشش ہے، ایک حسن ہے۔ خضر کا لمس جو کبھی اسے خوفزدہ کرتا تھا، اب اسے ایک انوکھے سکون سے ہمکنار کر رہا تھا۔ خضر نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ ایک سال کی دوری اور بے رخی کا مداوع تھا۔ رامین کی سادگی نے خضر کے غرور کو پاش پاش کر دیا تھا اور وہ اس کی معصومیت کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ صبح خضر اور رامین کی زندگی میں ایک نئی اجلی اور طمانینت بھری روشنی لے کر طلوع ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی نے ان دونوں کے درمیان موجود سال بھر کی دوری، غلط فہمی اور ہچکچاہٹ کی تمام دیواریں ڈھا دیں۔ خضر نے بالاخر رامین کو دل و جان سے اپنا لیا تھا اور اس اپنائیت کا عکس رامین کے چہرے پر کسی شفق کی طرح دمک رہا تھا۔ جب وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو گھر کی فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ رامین نے نہا کر صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کہ لباس اب بھی سادہ تھا، لیکن آج اس کے پہننے کے انداز میں ایک نیا اعتماد تھا۔ اس کے گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جن سے پانی کے قطرے گر کر اس کے کرتے کو بھگو رہے تھے۔ چہرے پر ایک ایسی قدرتی سرخی اور چمک تھی جو کسی بھی مہنگے میک اپ سے نہیں آ سکتی تھی۔ خضر کے چہرے پر بھی ایک عجیب سا سکون اور طمانینت تھی۔ وہ کھچا کھچا اور غصے میں رہنے والا خضر آج بہت نرم لگ رہا تھا۔ وہ دونوں سیدھے نصرت بیگم کے کمرے میں گئے۔ السلام علیکم امی جان۔ خضر نے آگے بڑھ کر ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میرے بچے۔ نصرت بیگم نے مسکراتے ہوئے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی جہاں دیدہ نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا تھا کہ آج وہ کچھ بدلا ہوا ہے۔ ان کی نظریں خضر کے پرسکون چہرے سے ہوتی ہوئی دروازے کے پاس کھڑی رامین پر جا ٹکی۔ رامین کے گیلے بال، جھکی ہوئی شرمیلی نظریں اور چہرے کی وہ مخصوص چمک جو ایک عورت کو مکمل ہونے پر ملتی ہے، نصرت بیگم سے چھپی نہ رہ سکی۔ ان کے دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ ان کے بیٹے کا گھر یوں ہی بسا رہے۔ خضر کی نظریں بار بار بے اختیار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جہاں رامین کھڑی ماں کے لیے ناشتے کی ٹرے سیٹ کر رہی تھی۔ خضر کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ستائش اور محبت نصرت بیگم کی دیکھ رہی تھی۔ رامین نے چائے کا کپ نصرت بیگم کی طرف بڑھایا تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ خضر کی مسلسل اور گہری نگاہیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ آج اتوار کا دن تھا اور اتوار کا مطلب تھا خضر کی بہنوں کا نصرت بیگم کے گھر اکٹھا ہونا۔ ویسے تو خضر کے پاکستان آنے کی وجہ سے ان کا روز ہی آنا جانا لگا ہوا تھا، لیکن اتوار کو وہ اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ باقاعدہ ڈیرا ڈال لیتی۔ سورج تھوڑا اور اوپر آیا تو گھر میں ہنگامہ شروع ہو گیا۔ نادیہ، نازیہ، شمائلہ، زوبیہ اور رابعہ، پانچوں بہنیں
اپنے اپنے بچوں کی فوج ظفر موج لے کر آدم کی گھر کا ماحول جو صبح تک بہت پرسکون تھا اچانک شور و غل اور افراتفری کا شکار ہو گیا۔ بہنیں آتے ہی نصرت بیگم کے کمرے میں صوفوں اور بستر پر دراز ہو گئی اور آتے ہی اپنے روتے چیختے اور شرارتی کرتے بچوں کو رامین کے حوالے کر دیا۔ رامین ذرا ہادی کا ڈائپر تو بدل دینا، راستے میں ہی خراب کر دیا اس نے، نادیہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو رامین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اور رامین، میرے بچوں کو بھوک لگی ہے، انہیں جلدی سے کچھ بنا کر دے دو، اور ہاں ہمارے لیے چائے لے آؤ الائچی مار کے۔ نازیہ نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے حکم چلایا۔ رامین جو رات بھر کے جاگنے اور جذبات کے ایک نئے طوفان سے گزرنے کے باعث تھوڑی تھکی ہوئی تھی، خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر بچوں کو سمیٹی ہوئی کچن کی طرف چل دی۔ اس نے 1 سال میں یہی سب تو کیا تھا، وہ ان احکامات کی عادی ہو چکی تھی، لیکن آج ایک چیز مختلف تھی۔ آج خضر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد خضر جو اپنے کسی دوست کی کال اٹینڈ کرنے صحن میں گیا ہوا تھا، واپس لاؤنج میں آیا تو اس کی نظر کچن پر پڑی۔ شدید گرمی، چولہے کی تپش اور رامین بیچاری اکیلی کھڑی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک چولہے پر سالن بھن رہا تھا، دوسرے پر وہ بچوں کے لیے فرینچ فرائز بنا رہی تھی، ساتھ ہی نادیہ کا چھوٹا بچہ اس کی ٹانگ سے لپٹا رو رہا تھا جیسے وہ بار بار چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رامین کا سفید چہرہ گرمی اور پسینے سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ بری طرح کھپ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر خضر کے سینے میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ جس لڑکی کو وہ رات بھر اپنی باہوں میں چھپا کر اس کی نزاکتوں کے قصیدے پڑھ رہا تھا، آج اس کی بہنیں اسے ایک بے دام لونڈی کی طرح استعمال کر رہی تھی۔ خضر کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا جہاں اس کی 5 بہنیں اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھی ڈرائی فروٹ کھا رہی تھی اور کہہ لگا کر کسی رشتے دار کی برائیاں کرنی تھی۔ السلام علیکم بھائی، آ جائیں، آپ بھی ادھر بیٹھے، زوبیہ نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ خضر نے گہری سانس لی اور قدرے سنجیدہ لہجے میں بولا، باجی رامین کچن میں اکیلی بہت تھک رہی ہے، بچے بھی تنگ کر رہے ہیں اور وہ کھانا بھی بنا رہی ہے، آپ میں سے کوئی ایک جا کر اس کی مدد کروا دیں، گرمی بہت زیادہ ہے۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور حیرت سے دیکھا۔ یہ خضر تھا، وہی خضر جو پچھلے سال رامین سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج وہ اس کی وکالت کر رہا تھا۔ نادیہ نے فوراً ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دکھاوے کی آہ بھری، ہائے خضر، میری تو اپنی کمر میں صبح سے شدید درد ہے، مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ نازیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، بھائی ہم سارا ہفتہ اپنے گھروں کی مشینوں کی طرح صفائیاں کرتے ہیں، ایک اتوار ہی تو ملتا ہے میں کیا کر سستانے کا، اور ویسے بھی رامین کو تو عادت ہے ان کاموں کی، گاؤں میں بھی تو یہی سب کرتی تھی۔ شمائلہ نے بھی لقمہ دیا۔ ہاں خضر تم اتنی ٹینشن نہ لو، وہ کر لے گی مینج، ہم کون سا روز روز آتے ہیں۔ ان کے بے حسی بھرے جواب اور بہانے سن کر خضر کا خون کھولنے لگا۔ وہ کچھ تلخ کہنا چاہتا تھا لیکن اپنی بیمار ماں کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے اپنے غصے کو پی لیا۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہنوں نے پیچھے سے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، ان کے ماتھے ٹھنک چکے تھے۔ خضر سیدھا کچن میں گیا۔ رامین پسینے میں شرابور سالن میں چمچ ہلا رہی تھی۔ خضر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چمچ لے لیا اور چولہا ہلکا کر دیا۔ رامین چونک کر پیچھے ہٹی۔ خضر صاحب آپ یہاں کیوں آ گئے؟ گرمی ہے، آپ اندر جا کر بیٹھے ہیں، بس کھانا تیار ہونے والا ہے۔ خضر نے ٹیشو پیپر اٹھایا اور رامین کے ماتھے اور گردن سے پسینہ صاف کیا۔ اس کا یہ لمس رامین کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گیا۔ پاگل ہو تم، اتنی گرمی میں اکیلی کھپ رہی ہو اور کس کو احساس تک نہیں؟ خضر کی آواز میں غصہ تھا لیکن رامین کے لیے بے پناہ درد مندی بھی۔ کوئی بات نہیں خضر صاحب، مجھے عادت ہے، باچے مہمان ہیں، ان کا حق بنتا ہے آرام کرنے کا، رامین نے سادگی سے مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ نمایاں تھی۔ خضر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے جو پیاز اور لہسن کاٹنے کی وجہ سے کھردرے محسوس ہو رہے تھے۔ سنو رامین، آج کے بعد تم اس گھر کی اکیلی نوکرانی نہیں ہو، تم میری بیوی ہو، تم بس چاول بھگو دو اور گھر میں صرف ایک پلاؤ بنا لو، باقی سالن بنانے کی ضرورت نہیں، چولہا بند کرو، میں باہر سے کڑاہی اور کباب لے آتا ہوں، اور ہاں بچوں کو باہر لاؤنج میں چھوڑو، تم جا کر نہاؤ اور آرام کرو۔ رامین گھبرا گئی، لیکن خضر صاحب باجیاں ناراض ہوں گی کہ بھائی دبئی سے آئے ہیں اور ہم انہیں بازار کا کھانا کھلا رہے ہیں، اور میں نے تو چکن نکال بھی لیا، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ کرو رامین، باجیوں کو میں خود ہینڈل کر لوں گا، تم اس کی فکر مت کرو، خضر نے ایک حتمی لہجے میں کہا اور اسے کچن سے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا، ڈائننگ ٹیبل پر سب جمع تھے۔ رامین نے گھر کا بنا ہوا گرما گرم چکن پلاؤ لا کر میز پر رکھا جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی دوران خضر باہر سے بڑے بڑے شاپنگ بیگز لے کر آیا۔ اس نے بیگز کھول کر زمین میز پر رکھے تو ان میں سے بازار کی بنی ہوئی لذیذ مٹن کڑھائی، سیخ کباب، نان اور رائتا نکلا۔ کھانے کی میز پر بازار کا کھانا دیکھتے ہی بہنوں کے موڈ خراب ہو گئے۔ وہ سب یہ توقع کر رہی تھی کہ رامین ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے گی، لیکن بازار کا کھانا دیکھ کر ان کی آنا کو ٹھیس پہنچی۔ نادیہ نے ناک بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، یہ کیا خضر، تم اتنے عرصے بعد آئے ہو اور آج اتوار بھی تھا،
ہم سب اکٹھے تھے اور تم نے بازار سے کھانا منگوا لیا. کیا گھر میں کچھ پکانے والا نہیں تھا؟ رامین صبح سے کچن میں تھی تو کیا کر رہی تھی؟ صوبیہ نے پلیٹ میں چمچ مارتے ہوئے کہا. ہاں بھائی، ہمیں بازار کا کھانا سوٹ نہیں کرتا، میدا خراب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیسا گھی استعمال کرتے ہیں. خضر جو اب تک خاموشی سے اپنے ہاتھ دھو کر کرسی پر بیٹھ رہا تھا، اس نے گہری نظروں سے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا. اس کی نظروں میں ایک ایسی سختی تھی جو بہنوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اگر بازار کا کھانا سوٹ نہیں کرتا باجی تو یہ پلاؤ کھا لیں، یہ گھر کا بنا ہوا ہے اور رامین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. خضر نے اطمینان سے مگر دو ٹوک لہجے میں جواب دیا. ناظر نے تنک کر کہا، بس ایک پلاؤ اتنے سارے مہمانوں کے لیے؟ خضر نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور سب کی طرف باری باری دیکھا. مہمان کیسے باجی؟ آپ لوگ اس گھر کی بیٹیاں ہیں، مہمان نہیں ہیں. اور اگر آپ سب نے اتوار کو اکٹھے ہو کر یہاں آنا ہوتا ہے تو پھر رامین کی مدد بھی کیا کریں، اس کے ساتھ مل کر کچن میں کام کر لیا کریں. وہ اکیلی اس پورے گھر اور آپ سب کے اتنے سارے بچوں کو بوجھ نہیں اٹھا سکتی. وہ میری بیوی ہے، کوئی مشین یا روبوٹ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بغیر تھکے کام کرتی رہے. خضر کے ان الفاظ نے ڈائننگ ٹیبل پر جیسے بم گرا دیا. کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا. نصرت بیگم جو اپنے بیڈ پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، انہوں نے بھی حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا، لیکن ان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. خضر نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، رامین نے 1 سال تک اکیلے سب کچھ سنبھالا ہے، لیکن اب میں آ گیا ہوں. میں اپنی بیوی کو اس طرح کچن کی گرمی میں اکیلا گلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. کھانا جو بھی ہوگا سب مل کر بنائیں گے، ورنہ باہر سے آئے گا. بہنوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے. ان کے موڈ اس قدر خراب ہو گئے کہ ان سے لقمہ نگلنا مشکل ہو گیا. نادیہ نے غصے سے اپنی پلیٹ آگے کر دی اور نازیہ نے دانت پیستے ہوئے رامین کی طرف دیکھا جو خاموشی سے میز کے ایک کونے پر نظریں جھکائے کھڑی تھی. بہنوں کو اب پوری طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ایک بے زبان گائے سمجھ کر اپنے مقاصد اور والدہ کی چاکری کے لیے لائی تھی، اس کے حسن، اس کی سادگی اور شاید گزشتہ رات کی غربت نے خضر پر اپنا جادو چلا دیا تھا. وہ خضر جو 1 سال پہلے اس کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا، آج بھرے مجمع میں اپنی بہنوں کو نظر انداز کر کے اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا. خضر کی بہنوں کے دلوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں، کیونکہ ان کی بنائی ہوئی سلطنت اب ڈول رہی تھی اور خضر مکمل طور پر رامین کا ہو چکا تھا. کھانے کی میز پر ہونے والے واقعے کے بعد گھر کی فضا میں ایک عجیب سی خنقی اور تناؤ پھیل گیا تھا. خضر کی 2 ٹوک باتوں نے بہنوں کے انا اور ان کے بنائے ہوئے روح کی پوری طرح مجروح کیا تھا. وہ بہنیں جو ہر اتوار رات گئے تک اس گھر میں محفل جمائے رکھتی تھیں، آج عصر کے فوراً بعد ہی ان کے چہروں پر بیزاری اور غصہ نمایاں تھا. انہوں نے اپنے اپنے شوہروں کو فون کر کے بلوا لیا. نادیہ نے غصے سے اپنا پرس کندھے پر لٹکایا اور اپنے بچوں کو چھڑکتے ہوئے بولی، چلو بھائی جلدی کرو، یہاں اب ہماری کوئی عزت نہیں رہی، ہم تو پرائے ہو گئے ہیں. نازیہ نے بھی تائید کرتے ہوئے منہ بنایا، اور نہیں تو کیا، بھائی کو اب ہماری کہاں ضرورت، اسے تو اب بیوی کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ کہیں اسے گرمی نہ لگ جائے. وہ سب آپس میں بڑبڑاتی منہ بسورتی ہوئی اپنے بچوں کو لے کر چلتی بنی. جاتے جاتے انہوں نے نصرت بیگم کے کمرے میں جھانک کر ایک رسمی سا خداحافظ ضرور کہا، مگر خضر اور رامین جو کچھ سمیٹنے میں لگے تھے ان کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. خضر صحن میں کھڑا خاموشی سے ان کی گاڑیوں کو دھول اڑاتے ہوئے گلی سے نکلتے دیکھ رہا تھا. اسے اپنی بہنوں کے اس رویے پر افسوس ضرور ہوا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی گوشے میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا. وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک مظلوم کا ساتھ دے کر بالکل ٹھیک کیا. جب گھر کا دروازہ بند ہوا اور مکمل خاموشی چھا گئی تو خضر اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا. نصرت بیگم اپنے بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. ان کے چہرے پر بیماری کی زردی ضرور تھی، مگر آج ان کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک اور ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی. خضر کو اندر آتے دیکھ کر انہوں نے محبت سے ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنے پاس پلنگ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. آجا میرے بچے، میرے پاس بیٹھ. نصرت بیگم کی آواز میں بے پناہ شفقت تھی. خضر آگے بڑھا اور ماں کے قدموں کی طرف بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دبانے لگا. جی امی جان بتائیے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ دوا کا وقت ہونے والا ہے. نصرت بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ خضر کے سر پر رکھا. میری طبیعت تو آج جیسی ٹھیک ہے اتنے سالوں میں کبھی ٹھیک نہیں تھی. مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے خضر، بہت اچھا لگا مجھے یہ دیکھ کر کہ تم نے بالآخر اپنی بیوی کو اس کا جائز مقام دے دیا. تم نے آج رامین کا مان رکھ لیا. خضر نے نظریں جھکا لی. امی میں نے تو بس وہی کیا جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. مجھ سے بہت زیادتی ہوئی ہے اس معصوم کے ساتھ. وہ سارا دن مشین کی طرح لگی رہتی ہے اور میں نے کبھی مڑ کر اس کی محنت کی قدر نہیں کی. آج مجھے احساس ہوا کہ باجیاں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں. نصرت بیگم نے ایک گہری سانس لی اور دکھ بھرے مگر حتمی لہجے میں بولی، میں اپنی بیٹیوں کے تیور بہت اچھی طرح پہچانتی ہوں خضر. میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں. آج ڈائننگ ٹیبل پر میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ اس گھر پر مجھ پر اور تم پر اپنا حق اپنی ہی حق میں چاہتی ہیں. انہوں نے رامین کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ ایک بے زبان اور سیدھی لڑکی تھی، تاکہ وہ ان کے احکام بجا لاتی اور کبھی سر نہ اٹھائے، اور تم دبئی میں رہ کر صرف پیسے بھیجنے والی مشین بنے رہو. ماں کی زبان سے یہ کڑوا سر سن کر خضر کے سینے میں ایک ٹھیس سی اٹھی. نصرت بیگم بولتی رہیں،
لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہتی تھی، میں تو ایک ماں ہوں، میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اپنا گھر بسائے، اس کا اپنا ایک آنگن ہو جہاں اس کی بیوی اس کا انتظار کرے۔ تو نے بہت اچھا کیا خضر جو آج رامین کو اس کا حق دیا، اسے سب کے سامنے عزت دی۔ عورت اپنے شوہر کی عزت سے ہی معاشرے میں سر اٹھا کر چلتی ہے۔ تجھے اس طرح ایک سچے اور کھرے مرد کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے دیکھ کر آج میرے دل سے تیرے لیے ہزاروں دعائیں نکل رہی ہیں۔ نصرت بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ خضر نے جلدی سے ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ ماں، یہ سب آپ کی ہی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے تو خواہ اس غریب لڑکی کو اتنے دکھ دیے۔ بس آپ رویا نہ کریں اور میرے اور رامین کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ یہ محبت اور عزت قائم رکھے۔ میری دعائیں ہر پل تمہارے ساتھ ہیں میرے لال۔ بس اب ایک ہی خواہش ہے کہ تو پردیس چھوڑ کر اپنے وطن واپس آ جا، اپنی بیوی اور بوڑھی ماں کے پاس۔ نصرت بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ انشاءاللہ ماں، میں بہت جلد آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا، خضر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کافی دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ پاؤں دباتا رہا، ان سے باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ نصرت بیگم پرسکون نیند سو گئی۔ جب خضر کمرے سے نکل کر اپنے بیڈ روم کی طرف آیا تو رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ایک مدھم اور نرم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رامین جو شاید ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی، جائے نماز طے کر کے کرسی پر رکھ رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک سادہ مگر انتہائی دلکش سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پر دوپٹہ ابھی سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا اور اس کے چہرے کی وہ معصومیت اور حیا جو خضر کو اب دنیا کی سب سے قیمتی چیز لگنے لگی تھی، اس کے روپ کو چار چاند لگا رہی تھی۔ خضر کو اندر آتے دیکھ کر رامین کے چہرے پر ایک حیادار سی مسکراہٹ ابھر آئی، لیکن اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ آج اس کی آنکھوں میں کوئی خوف یا سہم نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا مان اور تشکر تھا۔ خضر نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ تھک گئی ہوگی آج پورے دن کی مشقت سے۔ خضر کی آواز کمرے کی خاموشی میں ایک میٹھی سرگوشی کی طرح گونجی۔ رامین نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں خضر صاحب، مجھے نیند نہیں آ رہی، اور تھکاوٹ آج تو مجھے لگ رہا ہے جیسے پچھلے ایک سال کی ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا سکون تھا جو خضر کے دل کے تار چھیڑ گیا۔ خضر مسکرایا اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے رامین کا وہ نرم و نازک ہاتھ جس پر مہندی کا ہلکا سا رنگ اب بھی باقی تھا اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ رامین، خضر نے اسے نرمی سے پکارا تو رامین نے پلکیں اٹھا کر پہلی بار پورے اعتماد اور محبت سے خضر کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج کے بعد مجھے خضر صاحب کہنا چھوڑ دو، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی دفتر کا باس نہیں، خضر نے ہلکی سی شرارت سے کہا۔ رامین کے گال گلابی ہو گئے۔ اس نے شرما کر نظریں دوبارہ جھکانے کی کوشش کی تو خضر نے اپنی انگلیوں سے نرمی سے اس کی تھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم جانتی ہو رامین، تم اس گلابی رنگ میں بالکل ایک کھلے ہوئے گلاب کی طرح لگتی ہو، اتنی ہی پاک، اتنی ہی معصوم اور اتنی ہی خوبصورت۔ خضر کے لہجے میں بلا کی وارفتگی اور محبت تھی۔ رامین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے خضر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامتے ہوئے نمناک مگر چمکتی آنکھوں سے کہا، اور آپ میرے لیے اس گھنے سائے کی طرح ہیں جس کی تلاش میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ آج ڈائننگ ٹیبل پر آپ نے میرے لیے جو بازیوں سے کہا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی میرے لیے ایک عام سی غریب سی لڑکی کے لیے بھی اتنی بڑی بات کر سکتا ہے۔ آپ نے آج مجھے وہ عزت دی ہے جو شاید خوابوں میں بھی میں نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ خضر کی آنکھوں میں ایک دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے رامین کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ محبت، احترام اور ایک پاکیزہ رشتے کی مہر تھا۔ ایسا مت کہو میری جان، تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم میری عزت ہو، اس گھر کی بہو اور میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہو۔ مجھے معاف کر دو رامین، میں نے ایک سال تک تمہاری قدر نہیں کی۔ میں باہر کی چمک دمک میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے اپنے گھر کے آنگن میں وفا کا کیسا انمول موتی چھپا ہے۔ لیکن اب میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ خضر کے ان نرم اور محبت بھرے الفاظ نے رامین کے اندر موجود ہر اندیشے، ہر خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ وہ خضر کے سینے پر سر رکھ کر کھڑی ہو گئی اور خضر نے اپنے بازو اس کے گرد حصار کی طرح لپیٹ لیے۔ کمرے کا وہ سکون اور ایک دوسرے کی قربت دونوں کو دنیا کے ہر غم سے بے نیاز کر رہی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح خاموشی اور سکون میں گزرنے کے بعد خضر نے رامین کو ہلکے سے خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک انتہائی سنجیدہ مگر خوشگوار لہجے میں بولا، رامین، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ رامین کے ماتھے پر تفکر کے ہلکے سے بل پڑے۔ جی کہیے نا، کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ خضر نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ پریشانی کی نہیں، خوشی کی بات ہے۔ میں نے آج امی کے پاس بیٹھ کر ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ رامین نے بےتابی سے پوچھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں دبئی واپس نہیں جاؤں گا، خضر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ میں مستقل طور پر پاکستان شفٹ ہو رہا ہوں۔ میں اب اپنی زندگی اپنی ماں اور تمہارے بغیر دور کسی اجنبی ملک میں نہیں گزارنا چاہتا۔ رامین کی آنکھیں حیرت اور بے پناہ خوشی سے پھیل گئی۔ سچی؟ کیا آپ واقعی ہمیشہ کے لیے یہاں آ جائیں گے؟ لیکن آپ کی نوکری، آپ کا وہ سارا کام؟ خضر نے اسے اپنے ساتھ بیٹھ کے کنارے پر بٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا،
نوکری کو چھوڑو رامین، میں نے پچھلے کئی سالوں میں اتنے پیسے بچا لیے ہیں کہ میں یہاں اپنے شہر میں کوئی اچھا سا کاروبار شروع کر سکوں۔ میں نے دبئی میں بہت محنت کی ہے، اپنی بہنوں کی شادیاں کی، سب کے فرض پورے کیے۔ اب وقت ہے کہ میں اپنے اور تمہارے لیے جیوں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اگلی فلائٹ سے صرف ایک بار دبئی جاؤں گا، اپنا سارا حساب کتاب کلیئر کروں گا، کمپنی سے ریزائن کروں گا اور اپنا سارا سامان سمیٹ کر 1 مہینے کے اندر ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ رامین کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو خضر کی تھوڑی سی توجہ اور ایک مسکراہٹ مانگی تھی، اور اللہ نے اسے خضر کی پوری زندگی، اس کا پورا ساتھ تحفے میں دے دیا۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ رامین نے بچوں جیسی معصومیت سے خضر کی شرٹ کا کالر پکڑتے ہوئے پوچھا۔ خضر مسکرایا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے رامین، یہ ہماری آنے والی سچی اور خوبصورت زندگی ہے۔ جب تک میرا کاروبار سیٹ نہیں ہو جاتا، ہم تھوڑی محنت کریں گے، لیکن ہم ساتھ ہوں گے۔ تم میری طاقت بنو گی اور میں تمہارا سہارا۔ اب کوئی باجی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گی اور تم اس گھر پر ایک ملکہ کی طرح راج کرو گی۔ یہ سن کر رامین نے بے ساختہ اپنا چہرہ خضر کے سینے میں چھپا لیا۔ خضر نے بھی اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ آج کی رات اس گھر کی تاریکی سب سے پرسکون رات تھی۔ دبئی کے سفر کی تھکاوٹ، بہنوں کی سازشیں اور پچھلے 1 سال کا سارا دکھ، ان دونوں کے درمیان پنپنے والی اس پاکیزہ محبت اور مستقبل کے خوبصورت خوابوں کی بھیٹ چڑھ چکا تھا۔